اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے وہ اپنے علم سے نازل کی ہے، یعنی اگرچہ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر اس نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ کتاب سے مراد وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم سجدہ میں، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے، اسی لیے فرمایا اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی اپنے اس علم کے مطابق جس کے بارے میں اس نے اپنے بندوں کو مطلع فرمانا چاہا، یعنی روشن دلائل، ہدایت اور فرقان، اور وہ امور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا یا ناپسند فرماتا ہے، اور جس میں ماضی اور مستقبل سے متعلق غیب کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات مقدسہ بھی شامل ہیں جنہیں کوئی نبی مرسل اور ملک مقرب اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو علم سے نہ نواز دے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اور فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اور وہ اپنے علم سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ارشاد ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یعنی اس کے سچ ہونے کی جو آپ کے پاس آیا اور آپ کی طرف وحی کیا گیا اور جسے آپ پر اتارا گیا، حالانکہ اس کی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ بھی دے چکا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ راستے سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں۔ انہوں نے خود بھی کفر کیا، حق کو اختیار نہ کیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کی اتباع اور اقتدار سے روکا، تو وہ حق سے خارج ہو گئے، بھٹک گئے اور بے حد دور جا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمایا جو اس کی آیات اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور محرمات کی بے حرمتی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے گا نہیں،
اور نہ انہیں نیکی اور بھلائی کا راستہ دکھائے گا، ہاں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لوگو اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارے حق میں بہتر ہو، یعنی تمہارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار کی طرف سے ہدایت، دین حق اور بیان شافی لے کر آئے ہیں، تو جس چیز کو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے، اور تمہارے کفر سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو بے شک اللہ بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ یہی فرمایا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے تو وہ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، گمراہی کا مستحق کون ہے تو وہ اسے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے تمام افعال، اقوال اور شرع اور قدر میں حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔